بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جینین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ میرے دوستو یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا بعد سبب متعلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتا چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابلے 62% مختلف ہوا کرتی ہے اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک واقعی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے اور تیسرے حیض میں 100% کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات توفی انہا کی عدت تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے کیونکہ غم اور حزن کی بنیاد پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں وہاں کی تمام عورتوں کے جینز میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں ان کے جینز میں ایک سے زائد 2-3 لوگوں تک ڈی این اے پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری پاک دامن اور پاک باز ہوتی ہیں۔ کیسی لگی دوستو آج کی یہ ویڈیو؟ ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔